دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جو اپنے نظام میں مکمل طور پر ذات پات کی تقسیم یعنی انسانوں کی مذہب کی بنیاد پر درجہ بندی اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے لیے الگ حقوق، اس کے برعکس نچلی ذات کے ہندوؤں کو حقوق دینے سے انکار کے باوجود خود کو عالمی سطح پر سب سے بڑی جمہوریت قرار دیتے ہوئے ذرہ بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دنیا بھی اسے بطور جمہوریت پسند ملک تسلیم کرتی ہے۔ ایسا ملک جہاں دلت اچھوتوں کو ہندو آبادی میں حصہ 52% ہونے کے باوجود انہیں ریاستی یا مرکزی سطح پر الیکشن لڑنے کے لیے آئین میں دیے گئے حق کے برعکس اس کی اجازت نہیں، تو ایسا معاشرہ جمہوریت کا علمبردار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جب ہندو توا کے اقتدار میں نچلی ذات کے ہندوؤں پر انسانی کے حقوق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو ایسے میں وہاں اقلیتیں کس قدر مشکل میں ہوں گی؟ اس کی تفصیل 9 نومبر 2022 کو اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں درج ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کا نہ صرف ممبر ہے بلکہ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق سے متعلق جاری کیے گئے چارٹر اور اس کے لیے جاری کیے گئے تمام قوانین پر بطور ممبر کونسل اس کے دستخط بھی موجود ہیں، لیکن زمینی حقائق کے مطابق وہاں اقلیتوں سمیت نچلی ذات کے حقوق بھی سلب کیے جا چکے ہیں۔ اگر چھوٹی ذات کے ہندوؤں کو اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی عبادات گاہوں میں داخلے کی اجازت نہیں تو ساتھ ہی مسلمانوں کی مذہبی آزادی بھی ہندو انتہا پسندوں کی زد میں ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، سکھ اور عیسائی بھی خود کو بھارت میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ رپورٹ میں نریندر مودی سرکار کی طرف سے نافذ کیے گئے شہریت کے نئے قوانین کو اپنے ہی شہریوں کی تذلیل قرار دیا گیا ہے، جس کا مقصد اقلیتوں کو باو کرانا ہے کہ وہ اگر بھارت میں سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر رام کو تسلیم کریں۔ اس کے خلاف اقلیتیں احتجاج مزاحمت کریں تو فسادات برپا کر کے انہیں تشدد، ظلم اور قتل غارت تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ 22 نومبر 2022 کو امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے امریکی وزارت خارجہ کو بھارت میں مذہبی آزادی کی بدترین صورتحال سے متعلق رپورٹ کرتے ہوئے تجویز دی کہ بھارت کو ملک میں مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت کے تیزی سے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر خصوصی تشویش والے ملک کا درجہ دیا جائے۔ رپورٹ میں ایسے بہت سے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں مسلمان اقلیت کو ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے مسلم خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کے گناونے کھیل میں ملوث ہندو انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں ہر طرح کا قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت سرکار نے جانتے بوجھتے اس طرح کی قانون سازی کی ہے جو بھارت میں اقلیتیوں خاص کر مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ کا سبب ہے۔ مذکورہ رپورٹ دسمبر 2021 سے دسمبر 2022 تک بھارت میں اقلیتیوں کے لیے مذہبی آزادی اور جمہوری اقدار کے برخلاف ایسے بہت سے واقعات پر مبنی ہے جس کو کوئی بھی معاشرہ آج کے دور میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس بھارت میں وزراء اور ممبران پارلیمنٹ اقلیتوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حق میں دلائل دیتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں اس قبل بھی بھارت میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے اسٹیٹس کمیشن آف انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم سالانہ اسی طرح کی رپورٹس امریکی وزارت خارجہ کے حوالے کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہر سال بھارت کو خصوصی تشویش والے ملک کا درجہ دینے کی تجویز بھی دی جاتی ہے، لیکن امریکی وزارت خارجہ سوائے زبانی کلامی بھارت کو تنبیہ کرنے کے ایسی کوئی بھی عملی کارروائی سے گریز کرتی ہے جس کے تحت اسے جنوبی ایشیا خاص کر چین کے سلسلہ میں اپنے مفادات پر زرد پڑتی نظر آئے۔ صرف امریکہ ہی کیوں، دیگر تمام ممالک جو خود کو جمہوریت کا علمبردار اور انسانی حقوق کا دنیا میں سب سے بڑا محافظ قرار دیتے نہیں تھکتے، انہیں بھارت میں مسلمان اقلیت پر مظالم دکھائی نہیں دیتے۔ ان کو گجرات کی بلقیس بانو یاد نہیں آتی جسے 2002 ہندو انتہا پسندوں کے گروہ نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے لیے اس کی 3 برس کی بیٹی سمیت گھر میں موجود تمام 13 رشتہ داروں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اتنے بڑے قتل عام پر مغربی میڈیا بھی چیخ اٹھا۔ عالمی سطح پر جاری مذمت سے پریشان ہو کر 11 ہندوؤں کو بھارتی اعلیٰ عدالت نے
उम्र कैद की सजा सुनाई और 14 बरस बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इन सब को बेकसूर करार देकर जेल से रहा कराया तो मगरबी मीडिया ने इसे 22 सदमा करार देते हुए मुसलमान ख्वातीन के लिए भारत को जहन्नम करार दे दिया। इस तरह के सैकड़ों वाकयात हैं जो भारत में मुसलमान अक़लियत के खिलाफ हर साल कहीं न कहीं पेश आते हैं, लेकिन आलमी सतह पर जमहूरियत के अलमबरदार ममालिक के भारत से जुड़े मफादात और दौलतमंद मुस्लिम ममालिक की बेहिस्सी भारत को मजीद हौसला देती है कि वो मुसलमानों की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा करता रहे। न ही मकबूजा जम्मू व कश्मीर में दम तोड़ती इंसानियत आला अक़दार के हामिल मगरबी ममालिक को दिखाई देती है। अफसोस इस बात का है कि उन तमाम जमहूरी मुल्कों की हिमायत से कश्मीरियों को खुद इरादियत का हक देने के लिए मंजूर की जाने वाली करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा के सर्द खाने में पड़ी मगरबी तहजीब याफ्ता क़ुव्वतों का मुंह चढ़ा रही हैं, जिन्हें इंडोनेशिया को तकसीम करके मशरक़ी तैमूर सूडान को 2 लख्त करके वहां ईसाई रियासत के क़याम के लिए रेफरेंडम कराने की फ़िक्र तो लाहिक हो जाती है, ताहम वो मशरक़ी तैमूर और जनूबी सूडान की ईसाई आबादियों को वोट के ज़रिए अपनी अलहदगी को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इलेक्शन कराने में देर नहीं लगाते, तो फिर उन्हें कश्मीरियों के इस जमहूरी हक को भी तस्लीम करना चाहे कि वो वोट के जरिए पाकिस्तान अब भारत से इल्हाक के लिए अपनी मर्जी का इंतखाब कर सकें और अपना वो जमहूरी हक हासिल कर सकें जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें 1948 अशारिया से दे रखा है।